السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، علی کل شیء قدیر، غفور الرحیم، ارحم الراحمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر، اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، مبعوث کیا، بعد وہ تمام انبیاء پر، خصوصاً نبی آخر الزمان، مزمل و مدثر، یاسین و طٰہٰ، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
انگنت لاتعداد درود و سلام نازل ہو جنہیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا اور جن پر اپنا دین اسلام کامل و مکمل فرمایا۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ٹاپک ہے کہ اپنے دشمن کو پہچانیے۔ ہمیں سے کسی پر بھی یہ بات مخفی نہیں ہے، یہ بات پوشیدہ نہیں ہے، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ شیطان انسان کا نہ صرف دشمن ہے بلکہ وہ ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ وہ ایسا دشمن ہے جو تو خود چھپا ہوا ہے، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، غائب ہے، لیکن اس کی دشمنی اعلانیہ ہے، کھلم کھلا ہے۔ اور وہ ایسا دشمن ہے جس نے قسم کھا کر اللہ رب ذوالجلال والاکرام سے اس بات کی مہلت لے رکھی ہے، اس بات کی آزادی لے رکھی ہے، اس بات کی چھوٹ لے رکھی ہے کہ وہ تا قیامت اس کے بندوں کو گمراہ کرتا رہے گا، اس کے بندوں کو بھٹکاتا رہے گا، اس کے بندوں کو عصیان و نافرمانی کے دلدل میں پھنساتا رہے گا، اس کے بندوں کو سرسبز باغ دکھا کر گناہوں میں ملوث کرتا رہے گا۔ چنانچہ جب اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور روح پھونکا تو تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کی فرما برداری کی، بجاوری کی، اور اللہ رب العالمین کا حکم مانتے ہوئے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے تکبر اور گھمنڈ میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اس کا تکبر کیا تھا؟ چونکہ بات شروع ہوئی ہے تو میں بتاتا چلوں، انا خیر منہ، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، یہ اس کا تکبر تھا۔ تو اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اسے اپنی رحمت سے دور کیا، اور صرف اپنی رحمت سے دور نہیں کیا بلکہ ملعون قرار دیتے ہوئے اسے جنت سے نکال دیا، اپنے دربار سے دھتکار دیا، اپنے دربار سے بھگا دیا۔ اس وقت اس نے کہا، قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا۔ کہا دیکھ بھلا، اچھا دیکھ لے، یہی وہ بندہ ہے، یہی وہ شخص ہے، یہی وہ آدم ہے جس کو تو نے میرے اوپر فوقیت دی ہے، جس کو تو نے میرے اوپر فضیلت دی ہے، جس کی وجہ سے مجھے دھتکارا ہے۔ ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے، اگر تو مجھے قیامت تک چھوٹ دے دے، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں اس کے تمام اولاد کو سوائے چند لوگوں کو، سوائے چند لوگوں کے، تھوڑے لوگوں کے تمام اولاد کو اس کے لگام پہنائے رکھوں گا۔ مطلب ان کی تمام اولاد کے ریموٹ میرے پاس ہوگا، کنٹرول میرے پاس ہوگا، قابو میرے پاس ہوگا، میں سارے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھوں گا، اپنے قابو میں رکھوں گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے بھی کہہ دیا، تو چیلنج کر رہا ہے، تو کہہ رہا ہے، تو مہلت مانگ رہا ہے، قال اذهب، کہا جا، تو مہلت مانگا تو جا، فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، لیکن سن لے
ان کی اولاد میں سے، آدم کی اولاد میں سے، انسانوں میں سے جو بھی تیری اتباع کرے گا، جو بھی تیری پیروی کرے گا، جو بھی تیرے نقش قدم پر چلے گا، جو بھی تجھے فالو کرے گا، فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو تمام لوگوں کا، تیرا بھی اور جو تمہیں فالو کرے گا ان کی اولاد میں سے تمام لوگوں کا جہنم ہی ٹھکانہ پورا پورا بدلہ ہے، جہنم ہی پورا پورا بدلہ ہے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح طور پر بتا دی، یہ بات صاف طور پر بتا دی کہ یقیناً شیطان انسانوں کا ازلی ابدی اعلانیہ دشمن ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا کہ جو بھی شیطان کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، میں اسے شیطان کے ساتھ ہی جہنم کے اندر داخل کروں گا، اسے شیطان کے اندر داخل کروں، شیطان کے ساتھ ہی جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ اور یہ کہ جب تک سورج چاند ہے، جب تک یہ آسمان و زمین کی بقا ہے، جب تک یہ پہاڑ و دریا رواں جاری و ساری ہے، تب تک شیطان کی دشمنی انسان سے رہے گی، اس کی دشمنی انسان سے ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے خود قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی ہے، اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے اجازت دے دی ہے۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنذرین، اس نے کہا اے میرے رب، اے میرے رب، کون کہہ رہا؟ شیطان کہہ رہا، ابلیس کہہ رہا، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہا کہ اے میرے رب تو مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جس دن کہ لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، جس دن لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اے میرے رب تو مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے۔ قال فإنك من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، اللہ رب العالمین نے کہا جا، تجھے مہلت دے دی گئی، قیامت تک کے لیے تجھے مہلت دے دی گئی۔ اور اس نے کیا کہا؟ اس سے علماء نے ایک استدلال یہ بھی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے شیطان کی التجا کو، شیطان کی دعا کو، شیطان کی درخواست کو قبول کر لیا، اس کی دعا، اس کی التجا کو بھی اللہ رب العالمین نے رائگاں نہیں جانے دیا۔ التجا ہی تو کیا تھا، التماس ہی تو کیا تھا، دعا ہی تو کیا تھا، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اور اس سے استدلال کیا کہ اگر اللہ رب العالمین شیطان کی التجا، شیطان کی درخواست، شیطان کی دعا کو قبول کر سکتا ہے تو اپنے بندوں کی دعا کو قبول کیوں نہیں کرے گا؟ اپنے بندوں کی دعا کو قبول کیوں نہیں کرے گا؟ عجیب بات ہے کہ شیطان اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کر رہا ہے، اجازت مانگ رہا ہے، اور اجازت کیا ہے؟ اجازت یہ ہے کہ اللہ مجھے مہلت دے، مجھے طاقت دے، مجھے پاور دے، مجھے قوت دے کہ میں تیرے بندوں کو راہ راست سے بھٹکاتا رہوں، سیدھے راستے سے ہٹاتا رہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے اسے قوت دے بھی دی، اسے پاور دے بھی دی، اسے طاقت دے بھی دی، اور طاقت دینے کے بعد یہ بھی کہا اپنے بندوں سے کہ اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں کچھ کام بتاتا ہوں، میں کچھ امور بتاتا ہوں، میں کچھ احکام بتاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے میرا کچھ کام ہے، میرا کچھ حکم ہے، اگر تم ان احکامات کو، ان کام کو کرو گے تو تم اس سے مقابلہ کر لو گے، تم شیطان سے مقابلہ کر لو گے، لیکن اگر تم بغیر ہتھیار کے اس کے سامنے جاؤ گے تو سلنڈر ہو جاؤ گے، اس کے سامنے ہار جاؤ گے۔ اور اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا حکم جو وہ دیا کہ یہ کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو اپنا دشمن سمجھو، شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ
لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اور سن لو کہ شیطان اپنے متبعین کو، اپنے فالوور کو اس لیے پکارتا ہے، اس لیے بلاتا ہے کہ وہ سارے لوگوں کو جہنمی بنا کر چھوڑے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ سارے لوگوں کو اسی لیے بلاتا ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگوں کو جہنمی بنا کر چھوڑے۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس، صد افسوس کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صاف طور پر واضح کر دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لیکن آج انسان نہیں سمجھتا۔ آج انسان شیطان کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے نا، یہی سبب ہے کہ آج انسان وہ سارے امور انجام دیتا ہے، وہ سارے کام انجام دیتا ہے جن کاموں کو کرنے سے اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے منع کیا، اور ان سارے احکامات کو پس و پشت ڈالتا ہے، ان سارے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے، ان سارے فرامین سے روگردانی کرتا ہے جن کو کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے جن کو کرنے کا حکم دیا ان سے روگردانی کرتا ہے، اور جن کو کرنے سے منع کیا اس کو کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بیس للظالمین بدلا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی۔ اے لوگو، کیا تم شیطان کو اور اس کے اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ کر تم کس کو دوست بناتے ہو؟ شیطان کو بناتے ہو، اس کی اولاد کو بناتے ہو، اس کی ذریت کو بناتے ہو۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، جبکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ بیس للظالمین بدلا۔ اور لوگوں، ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے، اور لوگوں ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے شیطان سے براہ راست ڈرایا ہے اور اس کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا۔ براہ راست، بغیر کسی واسطے کے اللہ رب العالمین نے خود ڈرایا ہے اور کہا ہے کہ اس کے نقش قدم پر نہیں چلنا، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ کہا ہے بنی آدم، اے انسان، شیطان تم لوگوں کو اسی طرح نہ خرابی میں ڈال دے، شیطان تم لوگوں کو اسی طرح نہ بہکا دے، شیطان تم لوگوں کو اسی طرح نہ فتنے میں ڈال دے جس طرح کی تمہارے ماں باپ کو فتنے میں ڈالا تھا۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، اور فتنے میں ڈال کر کہاں سے نکلوایا تھا؟ جنت سے نکلوایا تھا۔ حضرت آدم اور مائی حوا کو فتنے میں ڈال کر جنت سے نکلوایا تھا، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ سرسبز باغ دکھاتا ہے، بری چیز کو اچھی بنا کر پیش کرتا ہے۔ کیا کہا تھا؟ کہا تھا اللہ رب العالمین نے جو تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے منع کیا ہے، وہ اس لیے کھانے سے منع کیا ہے کہ تم اگر اس درخت کے پھل کو کھا لو گے تو تم یا تو فرشتے ہو جاؤ گے تم دونوں، یا ہمیشہ ہمیش جنت میں رہو گے، یا ہمیشہ ہمیش جنت میں رہو گے۔ کیا کہا؟ کیا سبز باغ دکھایا، کیا ہرا باغ دکھایا۔ کہا اگر کھا لو گے تو یا تو تم لوگ فرشتے ہو جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اور اتنا نہیں کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسم کھایا دونوں سے،
قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں، میں تم دونوں کی اچھائی چاہتا ہوں، اچھائی کی وجہ سے بات کر رہا ہوں، اور کھا لیا، نتیجہ کیا ہوا؟ جنت سے نکال دیے گئے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر۔ کہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم لوگ شیطان کی اتباع نہ کرو، تم لوگ شیطان کی پیروی نہ کرو۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم لوگ شیطان کے نقش قدم پر، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا نا، فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، تو وہ فحش اور منکرات بات کرے گا، وہ حکم دے گا تو فحش باتوں کا، منکرات باتوں کا حکم دے گا۔ یہ شیطان ہمارے پیچھے کس طرح لگا ہوا ہے، یہ شیطان رہتا کس طرح ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، کہ شیطان انسان کے اندر اسی طرح گردش کرتا ہے، شیطان انسان کے اندر اسی طرح دوڑتا ہے جس طرح کی انسان کا خون اس کی رگوں میں دوڑتا ہے، خون کے دوڑنے کی طرح وہ نہایت سختی کے ساتھ انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ اپنی عیاری سے، مکاری سے اس طرح لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، اپنی عیاری مکاری سے لوگوں کو اس طرح گمراہ کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ تک نہیں چلتا، لوگوں کو بھنک تک نہیں لگتی۔ اور یہ کہ شیطان ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، غائب ہے، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اور یہ سب سے خطرناک بات ہے، یہ نہایت خطرناک بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دشمن سامنے ہو تو اس سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، بچا جا سکتا ہے، اور بچنے کے زیادہ امکانات ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک سامنے سے پتھر پھینک رہا ہے، ہم ادھر ادھر کر کے بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ سامنے سے کوئی چیز آتی ہے تو ادھر ادھر ہو کر اس سے بچ سکتے ہیں، لیکن شیطان یہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اور ہے بہت شاطر، ہے بہت چالاک، اس لیے اس کے وار سے، اس لیے اس کے حملے سے بچنا بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے کہا نا کہ تھوڑے لوگ بچے رہیں گے، باقی سب لوگ آ جائیں گے، تھوڑے لوگ بچے رہیں گے، تو اس کے وار سے بچنا بہت مشکل کام ہے۔ الا من رحم اللہ، مگر اللہ رب العالمین جس پر رحم کر دے اس سے بچا لے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یقیناً شیطان اور اس کے خاندان والے، اس کے قبیلے والے تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ایسی جگہ سے وہ تم کو دیکھتے ہیں جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو وہ ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہے، اس لیے یہ بھی ہمارے لیے بہت نہایت خطرناک بات ہے۔ اور یہ کہ شیطان کے دوست، شیطان کے معاون و مددگار صرف شیطان ہی نہیں ہے بلکہ انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں۔ شیطان کے معاون و مددگار صرف شیطان ہی نہیں ہے، اس کے خاندان والے نہیں بلکہ انسانوں میں سے بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر نبی کے لیے جو دشمن بنائے وہ شیطان صفت انسانوں کو بھی بنایا اور جناتوں کو بھی بنایا، جو دیکھنے میں تو انسان تھے لیکن ان کے اوصاف وہ شیطانوں جیسے تھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ
من الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، اور یہ کہ وہ ایک دوسرے سے چپ کے باتیں کرتے تھے، وہ ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ باتیں اور خوش کر دینے والی باتیں کرتے تھے، لیکن ان کے باتیں کرنے کا مقصد اور مطلب صرف ایک ہوتا تھا، اور وہ دھوکہ دینا، فریب دینا۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اس بات کو رکھ لیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیاطین اپنے ان انسان دوستوں کے اندر ڈالتا رہتا ہے، انہیں ابھارتا رہتا ہے کہ وہ تم لوگوں سے لڑائی کریں۔ تم لوگ کون؟ دین والے، ایمان والے، اللہ کے راستے میں چلنے والے۔ ان انسان جو شیطان صفت ہیں ان کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر ڈالتا رہتا ہے کہ وہ تم سے لڑائی کریں، وہ تم سے بحث و مباحثہ کریں۔ یہی وجہ ہے نا کہ کہیں بھی دینی کام کرنا شروع کرو تو کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کچھ لوگ مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے، کام ٹھپ رہے، کام رکا رہے تو کوئی کچھ بولنے والا نہیں۔ لیکن اگر کام شروع ہوا، کام کی ابتدا ہوئی تو کچھ لوگ ایسے ضرور آئیں گے جو روڑا بنیں گے، جو کاٹا بنیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے لڑائی کرے، تم سے بحث و مباحثہ کرے، تم سے تکرار کرے، تمہارے اس کام کو روکنے سے روکیں، منع کریں۔ کیونکہ دینی کام ہو، یہ شیطان کو کب گوارا ہوتا ہے؟ شیطان کہاں پسند کرتا ہے کہ دینی کام ہو؟ شیطان کہاں پسند کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات و فرامین کو لوگوں تک عام کیا جائے، یا کوئی ایسا کام کیا جائے جو دین کی بقا، دین کی بلندی کے لیے ہو۔ اسی لیے کہا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ۔ اور شیطان ہمیشہ کس طرح لگا رہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ شیطان اپنے تخت کو پانی پر بچھاتا ہے، اپنے تخت کو پانی پر بچھاتا ہے، اور اپنے چیلوں کو، اپنے شاگردوں کو وہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ پوری دنیا میں پھیل جاؤ، جاؤ پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرو، لوگوں کو گمراہ کرو، لوگوں کو برائیوں پر آمادہ کرو۔ اور اس کے نزدیک سب سے معزز، سب سے مکرم، سب سے عزت والا وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنے کا کام کرے، جو سب سے بڑی برائی کا کام کرے، وہ سب سے معزز ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے چیلے کام کر کے آتے ہیں، اور کام کرنے کے بعد وہ حساب و کتاب لیتا ہے، پوچھتا ہے او تو بتا تو نے کیا کیا کیا؟ وہ کہتا میں نے فلاں فلاں کام کیا۔ کہتا جا تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے؟ دوسرے سے پوچھتا ہے، وہ کہتا میں نے فلاں فلاں کام کیا۔ کہا نہیں، تو نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو خوشی والا ہو۔ ایک تیسرا آتا ہے، کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امراتی، آج میں نے ایسا کام کیا ہے کہ ایک آدمی کے پیچھے لگا رہا، اس آدمی کو اس کی بیوی کے خلاف ابھارتا رہا، بھڑکاتا رہا، شک و شبہ میں ڈالتا رہا، اور اتنی دراریں پیدا کر دیا، اتنی لڑائیاں کروایا اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان، حتی فرقت بینہ و بین امراتی، یہاں تک کہ اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان میں نے جدائی کروا دی، طلاق کروا دیا۔ کیا کروا دیا؟ جدائی ہے نا، طلاق کروا کر ہی چھوڑا، میں پیچھے لگا رہا۔ اسی لیے کہا نا، جب غصہ آئے تو پھر وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ آدمی غصے میں آ کر ہی ایسے قدم اٹھاتا ہے، اور غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابلیس اس کو بلاتا ہے، اپنے قریب بٹھاتا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے
کہتا ہے کہ اسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا، تو نے سب سے اچھا کام کیا۔ شیطان اس طرح لگا رہتا ہے، شیطان ہمیشہ گھات میں لگا ہے، بیٹھا رہتا ہے، وہ موقع دیکھتے ہی انسانوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اس نے کہا کہ تو نے مجھے جو گمراہ کیا ہے تو میں تیرے بندوں کے راستے میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھا رہوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے بندوں کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھا رہوں گا۔ پتہ چلا کہ شیطان کس راستے پر ہے؟ صراط مستقیم پر ہے۔ دائیں بائیں کدھر جا رہے ہو، شیطان سے کوئی پرواہ نہیں۔ کیا کہا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، سیدھے راستے پر بیٹھا رہوں گا، صراط مستقیم پر بیٹھا رہوں گا، اس راستے پر بیٹھا رہوں گا جو اللہ اور اس کے رسول تک لے جاتا ہے، اس راستے پر بیٹھا رہوں گا جو جنت تک لے جاتا ہے۔ دائیں بائیں جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں۔ اللہ کے رسول نے بھی سکھایا سیدھا راستہ کیا ہے، کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ کافر میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا۔ اس لیے تم بہت سارے لوگوں کے پاؤ گے کہ وہ تمہاری ناشکری کریں گے، شکر گزاری کرنے والے بہت سے کم لوگ ہوں گے، بہت۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر لوگ ناشکری کرنے والے ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سامنے سے مراد وہ آخرت کے بارے میں شک و شبہ میں ڈالے گا، آخرت کے بارے میں شک و شبہ میں ڈالے گا، اور پیچھے سے مراد یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں لگا دے گا، تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا کرے گا۔ دائیں سے مراد وہ تمہیں دین کے بارے میں شک و شبہ میں ڈالے گا، اور بائیں سے مراد وہ تمہیں گناہوں میں ملوث کرے گا۔ شیطان اسی طرح لگا رہے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا ما منکم احد الا وقد اکل به من الجنۃ قرینہ من الجنۃ وقرینہ من الملائکہ۔ قالوا إياك يا رسول الله، قال وإياي، ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک جنات میں سے اور ایک فرشتوں میں سے لگا ہوا ہے، ایک ساتھی جنات میں سے ہے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی؟ کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے میرے اوپر مدد فرمائی اور میرے ساتھ جو ہے وہ اسلام لے آیا ہے، تو وہ مجھے صرف بھلائی کا حکم دیتا ہے، صحیح باتوں کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، اور وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سوئے ہوئے تھے اور وہ اچانک اٹھ کر چپکے سے جانے لگے، جانے لگے تو میں نے غیرت میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے پیچھا کرنا شروع کیا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، میں پیچھے پیچھے۔ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد، جنت البقیع جس کو لوگ کہتے ہیں، وہاں گئے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد دعا کیا، پھر واپس آنے لگے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے، میں بھی پلٹی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے لگے، میں تیز چلنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا ہلکا دوڑنے لگے، میں ہلکا ہلکا دوڑنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز دوڑنے لگے، میں تیز دوڑنے لگی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں روم کے اندر، کمرے کے اندر آ گئی اور سونے جیسی عادت بنانے لگی، لیکن چونکہ دوڑ کر آئی تھی اسی لیے دم آ رہا تھا، سانس پھول رہی تھی۔ اللہ کے رسول پہنچے، ترنت پہچان گئے، ترنت معلوم ہو گیا۔ کل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ یقیناً جب آپ چپکے سے آہستہ اٹھ کر گئے تو مجھے غیرت آئی، اس لیے میں پیچھے گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جبریل آئے تھے، اور چونکہ مجھ سے آہستہ کہتے کہ آپ جائیے بقیع الغرقد والوں کے لیے دعا کیجیے، اس لیے میں گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عائشہ کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے پاس شیطان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ پھر پوچھتی ہیں کیا سارے انسانوں کے پاس شیطان ہے؟ کہا ہاں سارے انسانوں کے پاس شیطان ہے۔ اور کہا اللہ کے رسول کیا آپ کے پاس؟ کہا ہاں میرے پاس ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے میری مدد فرمائی اور میرا شیطان اسلام قبول کر چکا ہے، وہ مسلمان ہو چکا ہے، اس لیے مجھے برائی کا حکم نہیں دیتا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اسی طرح یہ شیطان اپنے چالوں میں تو ڈالتا ہی ہے، لیکن جب فیصلہ کر دیا جائے گا قیامت کے دن، وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا تو کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، یہ شیطان کہے گا کب؟ قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا جنت اور جہنم کا، تو کہے گا یقیناً اللہ رب العالمین نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سچ ہے، وہ حق ہے اور حق تھا، دیکھو وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ جھوٹا تھا، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، اور میرا تیرے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں تھا، میں نے صرف تجھے بلایا تھا، تو چلا آیا تھا، میں نے کوئی زور نہیں ڈالا تھا، میرا کوئی پاور نہیں تھا۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، آگے کہے گا تو تم لوگ مجھے برا بھلا مت کہو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو کہ تم میرے بہکاوے میں آئے تھے۔ اور آگے کہے گا کہ آج نہ تم مجھے بچا سکتے ہو نہ میں تجھے بچا سکتا ہوں، اور پھر آگے کہے گا کہ تم جو لوگ مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے آج میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں کہ میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہوں، اللہ کا ہمسر و برابر نہیں ہوں۔ شیطان کل قیامت کے دن لوگوں سے یہ کہے گا۔ انشاءاللہ العزیز مزید آگے گفتگو ہوتی رہے گی۔ خلاصہ کلام بتانے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں اور دشمن کے ہر وار سے بچنے کی تیاری کر لیں، کیونکہ اس کا وار ایسا وار ہے جو دکھ کر نہیں آتا، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دشمن یہ شیطان ہے جو کھلم کھلا دشمن ہے، اور ہمارے صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر ہمیشہ بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔